اللہ تعالیٰ نے ایک بہت گہری حکمت کے تحت اس پوری کائنات اور اس دنیا کو بنایا ہے، جہاں انسان کی رہنمائی اور اسے حق اور باطل میں فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بھیجے، وہاں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس دنیا میں شیطان بھی موجود ہے۔ جہاں اس دنیا میں خوبصورت اور دلکش پرندے اور جانور موجود ہیں جیسے کہ چڑیا، طوطا، بلی وغیرہ، وہاں اس دنیا میں حیوان بھی پائے جاتے ہیں جیسے کہ شیر اور سانپ، جو کہ دوسرے معصوم جانوروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ایک پرسرار پرندے یعنی کوے کے بارے میں بات کریں گے، اور یقین مانیں کوے کی سچائی جاننے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر اب تک کوے کو آپ دوسرے پرندوں کی ہی طرح ایک معصوم اور عام سا پرندہ سمجھتے آ رہے تھے، تو آج آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کوہ نہ تو معصوم ہے اور نہ ہی کوئی عام سا پرندہ۔ ہندو مذہب میں مانا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو جب تک مرنے والے شخص کا شراعت نہ کروا دیا جائے تو اس شخص کی آتما یعنی اس شخص کی روح اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں نہیں جاتی۔ ہندو مذہب میں شراعت بنیادی طور پر اس رسم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے رشتہ دار جیسے کہ اس کا بیٹا یا اس کے والدین اس کی جانب سے کھانا کووں کو کھلاتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے تو مرنے والے کے رشتہ دار جو گنگا ندی ہے اس کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں کھانا لے کر، جس میں عام طور پر چوری ہوتی ہے اور دیگر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوے کی من پسند ہوتی ہیں۔ مرنے والے کے رشتہ دار یہ تمام کھانا گنگا کے کنارے کووں کے لیے رکھ دیتے ہیں، جس کے بعد کوے اس تمام کھانے کو آ کر کھا جاتے ہیں۔ تو سمجھا جاتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی روح اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے جہان میں چلی گئی ہے۔ ہندو مذہب میں مانا جاتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کی موت ہونے والی ہوتی ہے تو یم راج نام کا ایک دیوتا آتا ہے جو کہ اس شخص کو بھالا مارتا ہے۔ وہ بھالا عام لوگوں کو تو نظر نہیں آتا، لیکن یم راج کا وہ بھالا انسان کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ روح کو جسم سے جدا کرنے کے بعد یم راج تو چلا جاتا ہے، مرنے والی کی روح کو دوسری دنیا لے جانے کے لیے ایک نوکر رکھا ہوا ہے، اور ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یم راج کا نوکر اور کوئی نہیں بلکہ کوہ ہے۔ کوے کے بارے میں اسی سے ملتا جلتا ایک عقیدہ ہمیں عیسائیوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ شیطان جسے وہ لوسیفر کہہ کر بلاتے ہیں، لوسیفر ایک ہے۔ اب ایک لوسیفر تمام دنیا میں برائی نہیں پھیلا سکتا، اس لیے لوسیفر نے یعنی شیطان نے تمام دنیا میں برائی پھیلانے کے لیے کوے کو رکھا ہوا ہے۔ اب کوہ لوسیفر کے کہنے پر پوری دنیا میں بیماریاں اور برائی کو پھیلاتا ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام میں بھی کوے کو ایک ناپسندیدہ پرندہ مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کوہ جس کے سر پر سفید رنگ کی دھاری موجود ہو اسے دیکھتے ہی قتل کر دو۔ پیاری بہن بھائیو، ہندوستان اور پاکستان میں ایسے کوے عام طور پر نہیں پائے جاتے جن کے سر پر سفید دھاری ہو، اس لیے جو عام کوے ہیں ان کو قتل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، حدیث میں ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ کوہ بھی چیل اور عقاب کی ہی طرح ایک شکاری پرندہ ہے، لیکن کوے کا شکار کرنے کا طریقہ عقاب اور چیل سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ جہاں عقاب اور چیل تو پرندوں کا شکار کرتے ہیں جو کہ آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں ہی کوہ پرندوں کے انڈوں کو کھاتا ہے، پرندوں کے بچوں کو۔ جب پرندے اپنے گھونسلے سے باہر نکل جاتے ہیں تو کوہ پرندوں کے گھونسلوں میں گھس جاتا ہے اور پرندوں کے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو پرندے بوڑھے ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں تو کوہ ان لاغر اور کمزور پرندوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں بے رحمی سے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ لیکن جب بات کوے کے اپنے بچوں اور انڈوں کی آتی ہے تو اگر کوئی جانور یا پرندہ کوے کے انڈے یا بچوں کو کھا جاتا ہے تو کوہ اس کا جانی دشمن ہو جاتا ہے اور تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ جانور یا پرندہ علاقہ نہ چھوڑ دے یا جب تک کوہ اس کی آنکھوں کو نہ نوچ نکالے۔ اور اگر کوئی انسان بھی کوے کے گھونسلے کو نقصان پہنچاتا ہے تو کوہ اس انسان کو بھی نہیں بخشتا۔ اگر آپ کسی گاؤں یا دیہات والے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو گاؤں کے چند لوگوں کے نام ضرور بتا دے گا جن پر کووں کا شدید اور خطرناک حملہ ہوا تھا، جس حملے میں یا تو کووں نے اس کا چہرہ زخمی کر دیا یا آنکھوں کو نقصان پہنچایا۔ لیکن کوے کا سب سے خاص پہلو کوے کا روحانی پہلو ہے جو کہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی ہے۔ دیکھیں کوہ
इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है और कौवा इंसान को बल्कि इंसान के पूरे घर को उसके खानदान को तबाह और बर्बाद भी कर सकता है। अब ये आप पर है। अब कौवे की वजह से आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। कौवा आपको बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। कौवे की वजह से आपके घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो सकता है, जबकि आपके घर में मौत और तबाही भी आ सकती है। देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि कौवे को रोटी वगैरह डालते हैं या कौवे को गोश्त और छिछड़े वगैरह डाले जाते हैं, यानी कौवे को किसी न किसी तरह सदका दिया जाता है। कौवे को सदका देना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कौवे को सदका देने का जो मेन मकसद होता है वो होता है घर पर आई रिज़्क की तंगी और परेशानियों को दूर करना, मुसीबतों को दूर करना, अचानक आने वाले हादसा से बचना। देखें, घर पर आने वाली जो मुसीबतें होती हैं, इंसान पर आने वाली जो परेशानियां होती हैं, गुर्बत होती है, उसकी बहुत सी बार वजह आसमानी बलाएं होती हैं। आसमानी बलाएं जब किसी घर में दाखिल हो जाती हैं या किसी शख्स पर सवार हो जाती हैं, तो ये बलाएं अपने साथ मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ रिज़्क की तंगी लाती हैं, तो कुछ अपने साथ अचानक आने वाले हादसा और बीमारियां लेकर आती हैं। लेकिन कौवे के अंदर ये खुसूसियत होती है कि कौवा इन आसमानी बलाओं को देख सकता है और इन आसमानी बलाओं को टाल भी सकता है। यही वजह है कि कौवे को जब सदका दिया जाता है, खासकर कौवे को गोश्त या छिछड़ों का या रोटी का सदका दिया जाता है, तो सदका देने की वजह से कौवा जितनी भी बलाएं होती हैं घर पर या इंसान पर, वो तमाम बलाओं को घर और इंसान से दूर ले जाता है। इस तरह घर पर जो मुसीबतें और परेशानियां बलाओं की वजह से आनी होती हैं, गुर्बत और बीमारियां आनी होती हैं, तो इंसान और उसका पूरा घर और खानदान उन तमाम मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों और गुर्बत से बच जाता है। लेकिन कौवे को सदका देने का भी एक मखसूस तरीका होता है, जिस तरीके के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बस इतना समझ लीजिए, एक महीने में 4 बार से ज्यादा कौवे को सदका नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप ये गलती कर देते हैं कि एक महीने में 4 बार से ज्यादा कौवे को रोटी या गोश्त का सदका दे देते हैं, तो कौवा उल्टा काम करने लगता है। कौवा आपके घर से और आप पर से बलाएं ले जाने की बजाय, दूर करने की बजाय, इर्द गिर्द के जो लोगों की बलाएं हैं जिन्होंने कौवे को सदका दिया होता है, उन तमाम बलाओं को इकट्ठा कर कर आपके घर में और आप पर फेंकने लगता है। यानी मामला बिल्कुल उल्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग जो कि आए दिन बिना सही तरीका जाने कौवों को सदका देते रहते हैं, चीलों को गोश्त वगैरह डालते रहते हैं, आप देखेंगे कि अक्सर वो सख्त गुर्बत में मुब्तला हो जाते हैं, उन पर बीमारियां नाजिल हो जाती हैं या अचानक उनके सामने कोई ऐसे मसले या हाथ से आ जाते हैं जो कि उनको बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखें कि कौवे को एक महीने में 4 बार से ज्यादा ना तो छिछड़ों और गोश्त का सदका दें और ना ही रोटी का। हाँ, आप परिंदों के लिए दाना और पानी तो रोजाना रख सकते हैं, लेकिन कौवे को आप रोजाना सदका कभी नहीं दे सकते, वरना फायदा होने की बजाय आप उल्टा नुकसान उठा बैठेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।